دنیا کی تاریخ کا سب سے مہذب فاتح ہے امریکہ. یہ دنیا کا وہ واحد فاتح ہے جس سے بنیادی انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں. جو شاخ نازک آشیانہ تھا وہ تو اتنی مضبوطی پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ تو ان کے سامنے ہر سال کاسا گدائی لے کے $1 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے. یعنی ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہ اپنانے کی جو حماقتیں ہیں وہ تو نظر نہیں آتی. اس کے نتیجے میں سرنگیں بنا کے، غلیلیں اٹھا کر، ارد گرد کے ممالک سے دیسی میزائل بنوا کر، پیراشوٹ سے ملکوں پہ حملہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی نظم کو شکست دے دیں گے. اور جو لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے آج کہہ رہے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں جنگ بندی کبھی نہیں ہونی چاہیے، وہ جائیں لڑے، وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ ہم محکوم ہے دنیا میں، اس محکومی میں جینے کا قرینہ پیدا کرنا. آپ لوگ ریلیجیس ڈیفیٹزم کی بات کر رہے ہیں، آپ اپولوجیٹک ہو گئے نا، آپ کے تہذیبی طور پہ ہم شکست خوردہ قوم ہے، عالمی طاقتوں سے بھی ہار کے، تو جو دنیا کا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر ہے اسی کے اندر کمپلیٹ ہو کے بس چپکے چپکے سے وقت نکال لو اور کلمہ بھی پڑھتے رہو بیچ میں دل میں کہیں. تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف ریل بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گروانے کے لیے. تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے اور ریل ورلڈ کو پہچانے. یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی، ورنہ وہ تو خالد بن ولید کو قریب بھی نہ لگنے دیتا. آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے. 16 دوری 32 3 کی جمع کرتے 35 آتا ہے. F-16 اور وہ F-35 اتنا فرق ہے. اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشتی پر کھڑے ہیں اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. This is a conflict where whatever you do, you will be either arrested or damned or condemned or going out of the Sharia, because we have certain rules that we have to follow in Sharia. Our hands are tied, but what we can do that no one can stop us is to make dua, a lot of dua. And seriously, all those who complain, if you ask them, do you pray Fajr on time? A lot of them say no. Do you pray Tahajjud? To make dua to Allah Azza wa Jal and to grant our brothers and sisters victory? And they say no. So what do you want to do? They say, we want to demonstrate, we want to protest, we want to do this, we want to do that. All of this is un-Islamic. Now this definitely does not go well down the throat of many Muslims. And unfortunately, those many Muslims have zero knowledge. So whether they like it or not, they're not speaking from the perspective of Sharia. They're just following their whims and desires. They say, the hell with Sharia, astaghfirullah. What are you saying, guys? Say, no, we want to honor our brothers and sisters. By doing what? By adding fuel to the fire, by incriminating Islam and tarnishing its reputation? Make dua. أنتم يا دعاة البلاد مسؤولون يوم القيامة بوقوفكم. ليس فتنة السكوت عن الفتنة. لكن هذا يعيبنا وهو يفتي بقتل إخواننا في اليمن. لا يشقون لك لنا اليوم ولا سمع ولا طاعة. يا عبيد أمريكا نحن نعرف الحرية والأمن لأننا في بلاد الأمن والحرية. ينصر الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة. أما أنتم فأحذية الطواغيت سحقا لكم وتلاحقكم اللعنة. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ڈرتے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ اس کی؟ ہم اگر باہر دیکھیں فارن کنٹریز میں تو وہ اپنی کاز کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ریلیز وغیرہ بھی نکالتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اپنی کاز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیڈرز، ہمارے اسکالرز ہو گئے، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے یہ کیا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں اور اس کو ہم اوور کم کس طرح کریں؟ دیر ہے میرے پاس؟ آپ کے پاس کافی وقت ہے. کیا نام بتایا بچے نے؟ بہاول سے. ولید بہاول پور سے. ولید صاحب غور سے سنیں. اسلام جو ہے نا وہ ڈیتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ڈیتھ سے، یہ واحد فلسفہ ہے جو ڈیتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. غور سے سمجھیں، موت سے. مومن ٹیکنیکلی اسپیکنگ موت کا منتظر ہونا چاہیے. جو جس رب نے مجھے بنایا ہے اس سے ملنے، اس کو دیکھنا، اس کے پاس ہونا اصل میں میری الٹیمیٹ خواہش ہونی چاہیے. یہ پہلا اصول بتا رہا ہوں. زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ سو مینی پیپل آر کالنگ. اصل میں حقیقت سمجھ لیں اور یہ حق کا اصل میں مطلب سمجھ لیں کہ میں نے رب سے ملنا ہے. اگر مجھے رب نے بنایا اور میں مانتا ہوں میں رب، تو پھر مجھے تو ملنا ہے. دنیا میں میرا ماں باپ بچے راستے میں آئے، میں نے رب سے ملنے کے اوپر کمپرومائز نہیں. دیٹ از وہ ہستی ہے جس نے مجھے بھی ماں باپ بچے دیے ہیں.
میرے ماں باپ بھی بچے مجھے میرے رب سے عزیز تو نہیں ہو سکتے. ہمیں اسلام میں فرمایا کہ تم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ اور اس کے رسول کو اپنی کسی بھی چیز اس میں باقاعدہ بتایا ہے اپنے ماں باپ بھی بچے مال دولت سے زیادہ عزیز نہ رکھو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک پورا سیلاب ہے فلسفے کا. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. غور سمجھیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کیوں اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں کہ جب تک مسلمان کو رب کا اور اپنے آپ کا کنیکشن پتہ نہیں ہوگا تب تک اس سوال کا جواب سمجھ نہیں آئے گا کسی کو, اور اسی وجہ سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. دنیا میں اتنی ڈرپوک قومیں بہت کم ہیں, اور بائی دا وے ہمیں بائی ڈیزائن ڈرپوک کیا گیا ہے. پیدائشی ڈرپوک کوئی نہیں انسان ہوتا. اللہ کی فطرت سے پیدا ہونے والا یہ مخلوق پیدائشی ڈرپوک ہو نہیں سکتا. تو ہمیں ڈرپوک کیا گیا, اور ہمیں ڈرپوک کرنے کے پیچھے 3 میجر چال باز لوگ اور سمجھو کی شکلیں آپ کے سامنے آنی چاہیے. آپ نے سوال اس لیے کیا, سوال ایسا کیا مجھے اسی طریقے سے بتانا پڑے گا. آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ کا ایک مفسر ملتا ہے. وہ جس بھی کیٹیگری سے, وہ لبرل ہو تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہوگا, سیکولر ہو تو سیکولر لبرل ہو تو وہ, اگر کنزرویٹو ہو تو وہ مولوی صاحب ہوں گے, عالم ہوں گے. وہ ایک ہی جملہ آپ کے سامنے بولیں گے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, could be your father, could be your cousins, could be anybody. اور سمجھیں اس بات کو, اور امیاں اسپیشلی سنیں اس بات کو کہ ہم اس وقت غلام اور مفتوح ہوئے ہوئے, وہ ہمارے آقا ہیں. ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں, ان کے پاس F-35 ہے, ان کے پاس مگز, ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جملہ غور سے یاد کریں. کون کون بولتا ہے یہ جملہ؟ شکلیں سامنے لے کے آئیں. جب آپ کے بڑے اس طرح کے جملے بولنا شروع کریں, یا پھر یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ. ٹھیک ہے, میں جان کے آپ کے سامنے آپ پچھلی نسلوں کے نام نہیں لے رہا ہوں, یہ پچھلی نسلوں کے جملے ہیں. یہ خواب بیچنا بند کرو, حقیقت کے اندر آؤ, ہم بالکل زمین پہ ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا ان کے پاس زیادہ بڑی طاقت ہے. یہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیسیکلی ان کے بیک گراؤنڈ کو. یہ نسلن در نسلن ٹرین ہوئے ہیں, پرائمنگ بولتے ہیں. یہ پرائمڈ انٹو دس فلسفی ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈو دنیا میں آتے ہی میرا آقا کون ہے. یہ ان کی پہلی جست ہوتی ہے, the first attempt. یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈوں کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کرنا ہے, میں کیسے اوپر آؤں. وہی دیکھتے ہیں میں کتنا نیچے ہوں. That is a very big difference. It's such a simple statement, but it's such a big difference. So جب بھی پاکستان کے حکمران امریکہ جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیں کیا ہوتی ہے. وہ کس طریقے سے بات کر رہے تھے امریکہ کے صدر کو, حالانکہ سب سے چھوٹا رقبے کا ملک ہے. اس کا صدر جب امریکہ جاتا ہے نا اسرائیل, آپ بینجامن نیتنیاہو یا شرون یا whoever goes there, اس کی باڈی لینگویج, ٹون اور چوائس آف ورڈز دیکھیں. اس چوائس آف ورڈز کو غور سے سمجھیں جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب میں خالی حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہا شکلیں سامنے لے کے آئیں, اور وہ شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی ہر بھانت بھانت کی کیٹیگریز میں سے, ریلیجیس کیٹیگریز میں سے, سیکولر کیٹیگریز میں سے. اور یہ لوگ آپ کو سروائیول ٹیکنیک سکھ رہے ہیں. یہ سروائیول ٹیکنیک پتہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ 3 الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک لو سوشیو اکنامک کلاس ایک قسم ہوتی ہے جو بیچارے بہت غریب رہ جاتے ہیں ان کی, یا پھر نسلن در نسل غلام کی, جو کہ عرب کے زمانے میں نہیں غلام ہوتے تھے, جو غلام کی سائیکالوجی ہوتی تھی. آپ کا کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ غلام ایسے آزاد پھرتے ہوتے تھے گلیوں محلوں میں, گھر یہاں سے بھاگ کے نہیں جاتے تھے؟ Do you ever think about this fact? Human beings are slaves and their kids are slaves, اور ان کے بھی بچے غلام ہیں, مگر وہ کام پہ بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر پھر ہوتے ہیں. ان کو کوئی بیڑیاں تو نہیں ڈلی ہوتی, مگر واپس ادھر ہی آتے ہیں اپنے آقا کے پاس. There is a psychological aspect to all of this. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ان کو ڈرا کے رکھا جاتا ہے کہ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا, میں تجھے پکڑ لوں گا اور میں تجھے وہاں پہ جا کے مار دوں گا. اور وہ اس ڈر سے اپنے اس چھوٹے سے 10 کنال کے خطے سے بھی باہر نہیں جاتا. یہ سائیکالوجی زور سے سمجھیں. یہ غلام کی سائیکالوجی کو, جو پرانے زمانے کے غلاموں کی بات بتا رہا ہوں, جس میں غلام اور باندی رکھی جاتی تھی اور اس کا آقا اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا تھا, وہ بیسیکلی سائیکولوجیکل کنٹرول تھا. اس کو ہر وقت رسی باندھ کے تو نہیں بازار بھیجا جاتا تھا, کہاں پہ بھیجا جاتا تھا. اس کی جو نیورونز کی رسی تھی نا, وہ پکڑی ہوتی تھی, اس کے ذہن کو تابع کیا ہوتا تھا. وہ پیدائشی تابع ہوتے تھے, ان کو ٹریننگ میں اور جملے ایسے بولے جاتے تھے. ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ جملے ہمیں بچپن میں دینے شروع کر دیے.
یہ ہیں وہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ جو کہ ہر جگہ کے اوپر ہر اینگل سے بتاتے ہیں کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے, یہ خواب ہیں, اور بچوں والی باتیں, اور یہ اس طرح کے خواب بیچنے بند کرو, ریالٹی کے اندر آؤ, ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں. یہ والے جب آپ جملے سنتے ہیں اور مجھ جیسا بندہ, تو میری صرف غیرت نہیں, میرے اندر کا ایک ڈاکٹر بھی باہر نکل آتا ہے کہ اس کی سرجری کروں. مجھے پتا ہے دماغ کے کون سے حصے میں اس کے نقص ہے, بیکاز دس از اے سائیکولوجیکل ڈیزیز دے سفرنگ فرام. جس قوم کے اندر اسلام کے بغیر بھی اللہ رسول کو نہ ماننے والی قومیں بھی یہ نفسیاتی بیماری نہیں آئی, دیکھ لیں ان قوموں نے کیسے ٹپل کیا اپنے اوپر کے 2 نمبر آقا کو, یا ایون صحیح والے آقا کو بھی. جب بھی انسانوں نے کہا بھائی اس بارے میں تیری اور میری چھوٹے اور بڑے کی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں, برابری کی ریلیشن شپ ہے, تو بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں, تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے, وی آر گوئنگ ٹو کم اپ وتھ سم ادر سولوشن اینڈ وی آر گونا ٹاپل. تو میں آج کل کے دور کی بات بتا رہا ہوں, یہ پچھلے صحابہ کے دور کی بات, صحابہ نے تو اڑا کے رکھ دیا تھا نا پوری دنیا کی طاقتوں کو. اور کیا آرگومنٹ یہ رہتا ہے ان کے پاس بھی تلواریں تھیں, ہمارے پاس بھی تلواریں تھیں, اس لیے تو اڑانا آسان تھا. بھیا آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں بتا رہتے ہیں آپ کو کس نے کس کو اڑا کے رکھا ہے. آپ کی اتنی فراست نہیں ہے, بچوں کو آپ ہمارے غلام بنانے کے لیے اتنے کوشاں ہیں. آپ ایٹ لیسٹ چپ ہی ہو جایا کریں, آپ خاموش رہا کریں اگر آپ نے بات نہیں کرنی صحیح. یہ اپنے آپ کو پروفیسر یا مولوی صاحب کیوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نفسیات بھی سکھانی ہے. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, آپ مت سکھائیں. میرے بچے غلام مت کریں, میرے 25 کروڑ بچے آزاد پیدا ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ ادھر سے جن ہے ان کے پاس اور وہ آگے کھا جائے گا تمہیں. دس از اے ڈیزیز, یہ ایک بیماری ہے. یہ ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر. یہ میرے بچوں تک نہیں آنی چاہیے. 25 کروڑ آزاد مسلمان پیدا ہوئے, they're gonna take over. مجھے پتا ہے کہ 1 2 3 4 سٹیپس لینے, مجھے بھی پتا ہے وہ سٹیپس لینے کی ٹیکنیکس ہیں. ان میں سے پہلی ٹیکنیک پتا کیا ہے, آپ جیسے غلاموں کو ٹی وی پہ یا اسکرینوں پہ نہ آنے دیا جائے, پروفیسر شپ میں اور پیڈسٹل اسٹیجز پہ نہ آنے دیا جائے. ہر بندہ آ کے میرے بچوں کو کنونس کر رہا ہے پاکستان کے کہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اور تم بہت ہی چھوٹے قسم کے غلام پیدا ہوئے. یہ بے شرمی اور کچھ بھی نہیں. ایک صحابی یہاں پہ زندہ ہوتا سب سے پہلے آپ کو الٹا لٹکاتا کہ یہ کیا سکھا رہے ہو ہمارے بچوں کو, یہ آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں, ان کو یہ کیوں بتا رہے کہ وہ کتنا بڑا اور تم کتنے چھوٹے ہو. اور ان کو اس بارے میں ایک خاص حصار کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو کیوں پروفیسر ثابت کر رہے ہو. ہر مسلمان کو فطرتاً آزاد گو اور حق پرست ہونا چاہیے. ہر مسلم مواحد ہے اور ہر مواحد آستانہ احادیث کے سوا تمام آستانوں سے بے نیاز اور واحد القہار کے سوا ہر ہستی سے بے خوف ہے.